یکم جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے ملک کے معاشی ماہرین سے قائد اعظم کا خطاب ایک نکتے کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے۔ اسلام کے معاشی اصول آج بھی اتنے ہی قابل عمل ہیں جتنے کہ 1400 سال قبل تھے۔ انہوں نے کہا، اسلام اور اس کے مثالی نظریات نے جمہوریت کی تعلیم دی۔ اس نے مساوات کا درس دیا، ہر ایک کے لیے انصاف اور مساوی مواقع۔ کوئی جمہوریت مساوات، عدل اور حسن کردار کے ان اعلیٰ تقاضوں سے کیوں پریشان ہو جو ہر ایک کو میسر ہوں گے؟ بے شک یہ نظریات اقبال کی روحانی جمہوریت سے ہم آہنگ ہیں، جس میں لوگ ہر طرح کے جبر سے آزاد ہوں گے اور جہاں کوئی ایسی پالیسی تشکیل نہیں دی جا سکے گی جس کا مقصد انسانی فلاح سے کسی بھی طرح متصادم ہو۔ میرا یقین یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی منزل اس لیے کھودی کہ اسلامی تعلیمات پر سنجیدگی سے عمل کرنے کی کبھی کوئی کوشش نہ ہوئی۔ آخری الہامی کتاب میں لکھا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ قرآن کریم تعلیم اور انصاف پر بہت زور دیتا ہے۔ ان میدانوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ناکامی کی ایک المناک تصویر ہے۔ ان میں سے ایک نامرادی اور دوسرے میں تباہی کا سبب بنتی ہے۔ ہمارا نظام تعلیم ناانصافی پر استوار ہے۔ ہمارا انصاف سے محروم معاشرہ عوام کو تعلیم یافتہ بنانے کی اہمیت تسلیم نہیں کرتا۔ اسلامی ریاست کا بنیادی اصول انصاف ہے، اسی لیے اپنی جماعت کا نام میں نے تحریک انصاف رکھا۔ قرآن کہتا ہے، اے اہل ایمان، انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن کر، خواہ تمہیں اپنے یا اپنے والدین کے خلاف ہی شہادت کیوں نہ دینی پڑے، خواہ رشتہ داروں کے بارے میں امیر ہو یا غریب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135۔ انصاف پسندی اور صداقت شعاری مذہب بھی آدمی کا سب سے بڑا وصف تھا۔ قانون کے سامنے سب برابر تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انقلابی تصور کے ساتھ ہی بروئے کار آئے تھے۔ ان سے پہلے تو نسل، رنگ اور زبان کے امتیاز سے پاک انصاف کا تصور تک کہیں موجود نہ تھا۔ قائد اعظم اور اقبال کا یہی نقطہ نظر تھا، یہی خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ اس نئے وطن میں رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر سب شہری ایک امن، آہنگ اور عدل میں جئیں گے، استحصال اور ظلم سے پاک ایک معاشرہ۔ مگر آج پاکستان ایک منقسم ملک ہے۔ مضبوط مرکز کے تصور نے سندھیوں، بلوچوں، کشمیریوں اور پشتونوں کو پنجاب کے غلبے سے برگشتہ کیا۔ آغاز ہی میں جنم لینے والی محرومی کی شدید احساس نے مشرقی پاکستان کو بالآخر ہم سے الگ کر دیا۔ مضبوط قومی شناخت قائم نہ ہو سکی کہ ملک متحد اور مضبوط ہوتا۔ اشرافیہ ملک کو لوٹتی رہی، وسائل برباد کیے جاتے رہے اور محرومی میں مبتلا آدمی دکھ سہتا رہا۔ عوام کی اکثریت تعلیم اور صحت کی سہولتوں کے علاوہ انصاف تک کبھی رسائی نہ پا سکی۔ ایک مربوط اور مستحکم عدالتی نظام کبھی تھا ہی نہیں۔ ملک کے دو سب سے زیادہ بدعنوان اداروں میں پولیس اور نچلی عدالتیں شامل ہیں۔ جمائمہ کے خلاف ٹائلوں کی چوری کا مقدمہ اس امر کا اظہار تھا کہ ریاستی ظلم کے مقابلے میں عدالت ایک شہری کے تحفظ میں کس بری طرح ناکام ہو جاتی ہے۔ مجھے میری اسیری کے تجربے نے بتایا کہ گندے قیدیوں کی ضروریات کے لیے اخراجات سے محروم اور ٹھونس ٹھونس کر بھرے گئے ہمارے جیل خانوں میں مقید لوگ انصاف حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ وسائل ہی نہیں رکھتے اور ان کی پرواہ کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسلام میں تو چند استثنائی صورتوں کے سوا شہریوں کو جیلوں میں بند کرنے کا تصور ہی نہ تھا۔ امیروں کے پاس پیسہ ہے اور وہ انصاف خریدتے ہیں۔ دیہات میں غریب ہر روز ہر وقت ہراساں کیے جاتے ہیں، اس لیے وہاں غربت کا ووٹ سچے اور اجلے امیدوار کو نہیں بلکہ اس شخص کو ملتا ہے جو طاقتور سے اس کا تحفظ کر سکے۔ سرکاری مشینری حکمران جماعت کے رحم و کرم پر ہوتی ہے کہ مخالفین کا صفایا کر سکے۔ آزاد اور خود مختار عدلیہ کے بغیر حقیقی جمہوریت کبھی نہیں آئے گی۔ پاکستان کا خواب دیکھا گیا تو یہ سوچا گیا کہ عام آدمی کو ظلم سے تحفظ دیا جائے گا، مگر ہوا یہ کہ ریاستی ادارے شفاق اور بے رحم اہل اختیار کے مددگار بن کر رہ گئے۔ جب بھی اصطلاحات کی بات ہوتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان اداروں، پولیس اور عدلیہ کے لیے حکومت کے پاس وسائل ہی موجود نہیں۔ ججوں کو موضوع معاوضے ادا کرنے کے لیے خزانے میں رقم نہیں ہوتی۔ مزید عدالتوں کی تعمیر و تشکیل کے لیے سرمایہ میسر نہیں۔ میرا احساس یہ ہے کہ کم از کم دیہات کی حد تک پنچایت اور جرگے کا نظام مددگار ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ ہر گاؤں میں اتفاق رائے سے ایسے پنچ مقرر کیے جائیں
जो छोटे मोटे झगड़ों और ज़मीन के मामूली तनाज़ों पर फैसला करें, रवायती अंदाज में झगड़े निपटा दें। ज़रूरत तो ये है कि जिसके साथ ज़्यादती हो उसके लिए तलाफ़ी का सामान किया जाए, ना कि ये कि मुलजिमों से जेलें भर दी जाएं। मुल्क के बाज़ हिस्सों में बरकरार जागीरदारी निज़ाम मुल्क और माशरे के लिए एक लानत के सिवा कुछ नहीं। इन जागीरों में हर कहीं अलमनाक कहानियाँ सुनाई देती हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के बारे में। गरीब घरानों की औरतों को वो अपनी जायदाद समझते हैं और उनके बेबस और लाचार मर्द ये सब बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाते हैं। सिंध और जनूबी पंजाब में 2010 के अलमनाक सैलाब में इत्तलात थी कि बड़े ज़मींदारों ने अपनी अराज़ी बचाने के लिए पुश्ते तोड़ डाले और सैलाबी पानियों के रुख मोड़ दिए। नुकसान बेचारे आम लोगों को पहुंचा। जागीरदारों और दूसरे ताकतवरों का ये तर्ज फ़िक्र कि वो कानून से मावरा हैं, करप्शन की रोईदगी और फ़रोग़ का बाइस बना। जैसे बरसात में खुद झाड़ियाँ उगाती हैं, पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों के दरमियान हाइल और फैलती खलीज का यही सबब है। एक तरफ वो उमरा हैं जो दुनिया भर में कीमती जायदादों की खरीदारी करते हैं, ज़ाती जहाज़ों के मालिक हैं और जिनकी हिफाजत के लिए मुसल्लह अफराद के जत्थे अक़ब में भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो महरूमी, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की इस्तिलाह में हमजहती अफलास कहा जाता है, तालीम और सेहत के सहूलतों से महरूमी और ढंग की रिहाइश से महरूमी। अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खुलफा की तक़लीद करने के बजाय जो सादा और सच्ची ज़िंदगियों की मिसालें छोड़ गए, वो मुग़ल बादशाहों के मुक़ल्लिद हैं। इसके बिल्कुल बरक्स बरतानिया का वज़ीर आज़म 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सादा से मकान में मुक़ीम होता है। सियासतदानों को यह हक़ किसने दिया कि वो अपना सरमाया बैरून मुल्क ले जाएं? उनमें से बास का बैरून मुल्क कोई और मारूफ ज़रिए आमदन नहीं। ये किस तरह के लीडर हैं जिन्हें इस अंदाज का तहफ़्फ़ुज़ दरकार है? जाने पहचाने लीडरों में शायद मैं वाहिद सियासतदान हूँ जिसके सारे असासे पाकिस्तान में हैं और उनकी पूरी तफसील कौम को मालूम है। ये रुपया मैंने इंग्लैंड में क्रिकेट खेल के कमाया, लेकिन फिर सब का सब कानूनी ज़राए से मुल्क में मुंतकिल कर दिया। आम लोग तब खुशी से टैक्स अदा करेंगे जब उन्हें पता होगा कि वह लूट कर ज़ाया ना कर दिया जाएगा या समंदर पार ना पहुँचेगा। जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो यही करते हैं। स्विट्ज़रलैंड के खातों में लूटा हुआ माल मुंतकिल हो जाता है। इक़्तिदार से निकाले गए तो मगरिब जा पहुँचे और ऐशो इशरत के शब रोज़ बसर करने लगे। तीसरी दुनिया में सियासी रहनुमाओं के लिए बैंक खातों के इख्फा का कानून ख़त्म कर देना चाहिए। फ़ौजी और सिविल अफसरों के लिए भी जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हों। गैर ममालिक में रखे गए सरमाए को फ़ौरन इस मुल्क में मुंतकिल हो जाना चाहिए जहाँ से नोच कर बुलाया गया है। गरीब ममालिक के लिए ये मगरिब का सबसे बड़ा तोहफ़ा होगा। मुफलिस और मोहताज आवाम के लिए गैर मुल्की इमदाद या कर्ज़ों से ये कहीं बड़ी एयानत होगी। हमारी माशी इमारत भी नाइंसाफ़ी के सतूनों पर इस्तवार है। अशराफिया ने आलमी मालियाती फ़ंड से नापाक गठजोड़ कर रखा है और उसका सारा बोझ अवाम पर है। हर नए बजट में बिलवासा टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं कि आम लोगों का मज़ीद खून चूसा जाए। अमीर बराह रास्त टैक्स अदा करने पर आमादा नहीं और उनके इस जुर्म की सज़ा आम आदमी को दी जाती है। चूँकि रद्द अमल नहीं होता, लिहाजा हर नए दिन के साथ ये बोझ बढ़ता चला जाता है। बेतहाशा बैरून मुल्क से कर्जे लिए गए तो अवाम से किसने पूछा था? उन्हें यह भी मालूम था कि ये चुकाए किस तरह जाएंगे। कभी किसी ने हिसाब ना दिया कि ये डॉलर कहाँ खर्च हुए। 2008 से 2011 के दौरान पाकिस्तान का सरकारी कर्जा 5 खरब से बढ़कर 11 खरब हो गया। 59 बिलियन डॉलर से 122 बिलियन डॉलर। टैक्सों की सालाना कौमी आमदन में से 65% कर्ज की अदायगी पर उठ जाता है। बजट का 60% कर्जों की वापसी और दिफा पर खर्च हो जाता है और तालीम पर महज 1.5% और सेहत पर 0.5%। इसके अलावा अमीर लोगों को दिए गए 226 अरब के कर्जे माफ़ कर दिए गए। अफराते ज़र की लानत इसके सिवा है कि हुकूमत स्टेट बैंक से मुसलसल कर्ज लेती और नोट छापती रहती है। गैस, पानी, बिजली, पेट्रोल और डीजल इस तर्ज अमल के नतीजे में गिरातर होते जाते हैं। तनख्वाहदार तबके में इसलिए रिश्वत का मर्ज फैलता जा रहा है। जूं अफसरशाही में ये मर्ज फैलता है, आम आदमी की ज़िंदगी और भी अजीरन होने लगती है। जाहिर है कि ऐसी सिविल सर्विस के साथ सरकारी पॉलिसियों का निफाज मुश्किल है।
معیشت ہی نہیں، قومی عزت نفس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ پاکستانی عوام کی پوری صلاحیت کیوں کر بروئے کار آئے، جبکہ ہم بیرونی امداد کے بغیر آگے بڑھنے کا تصور ہی نہیں رکھتے۔ کرکٹ کے تجربے سے مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ جس ٹیم کو خود پر اعتماد ہو اور جو اپنی عزت کے معاملے میں حساس رہے، وہ اپنی صلاحیت سے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ خود سے بہتر حریف کو بھی گاہے وہ ہرا دیتی ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم امریکہ اور دوسروں پہ انحصار کے عادی ہو گئے ہیں۔ ایک نتیجہ ہے کہ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے کی عادت نہ ڈال سکے، اور دوسرا یہ نتیجہ کہ ہماری بدبخت اشرافیہ کو ہر بار باہر سے تعاون مل جاتا ہے۔ 2010 کے سیلاب میں ہماری 167 بلین ڈالر کی معیشت کو بدترین دھچکا لگا تھا، جو ہماری تاریخ میں بدترین تھا۔ اپنی قوم کی صلاحیت اور عزم پر انحصار کے بجائے ہماری حکومت نے کشکول اٹھایا اور دنیا کے سامنے جا جھکی۔ وہی طرز عمل جو اس نے 2003 کے زلزلے میں اختیار کیا تھا۔ دنیا اب ہماری مدد میں متذبذب تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ خود ہماری عوام کی محنت، عزم، ریاضت اور فیاضی سے کسی نہ کسی قدر بہتری آ گئی۔ صرف 1 ماہ کے دوران میں نے 2 ارب روپے کے عطیات جمع کیے۔ ہر اس شخص نے مدد کی جس سے میری شناسائی تھی۔ عوام کا اعتماد جیت کر ہم ان کی پوری قوت کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ آنے والے شاندار مستقبل کی امید میں یہی سب سے اچھی سرمایہ کاری ہوگی۔ وسائل بہت ہیں، مثلاً اربوں ڈالر کا سونا، تانبا اور کوئلہ، ہماری زبردست زرعی زمین، سنگ مرمر اعلیٰ قسم کا گرینائٹ اور سوات میں ہیروں کی کانیں، سمندر پار 60 لاکھ پاکستانی جن کی آمدن اندرون ملک کی 18 کروڑ آبادی کے برابر ہے۔ زراعت، کاروبار اور صنعت کو فروغ دینے کے لیے کیا یہ سب کافی نہیں؟ پھر وہ نوجوان نسل جس کا جواب ہی نہیں کہ پاکستان میں نوجوانوں کا تناسب اور صلاحیت غیر معمولی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان برصغیر کے تمام مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، اب ہر سال ہزاروں پاکستانی سمندر پار چلے جاتے ہیں۔ خوشحال لوگ امریکہ کے گرین کارڈ اور کینیڈا کی شہریت کے متلاشی رہتے ہیں۔ ہمارے غریب تعمیراتی منصوبوں میں خون پسینہ ایک کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ کا رخ کرتے ہیں۔ شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے 1/3 نرسیں ہر سال عرب ممالک کو سدھار جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے برابر ہم دے نہیں سکتے۔ کس طرح اپنی قوم کی صلاحیت کو پوری طرح ہم برت سکتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم دنیا بھر میں بدترین لگے؟ انگریز اپنے پیچھے بہترین تعلیمی ادارے چھوڑ گئے تھے۔ جب میں تعلیم پا رہا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں مشرق وسطیٰ ہی نہیں، دور دراز کے سرزمینوں سے حصول علم کے آرزومند آیا کرتے تھے۔ ایچسن کالج میں ملیشیا کے شہزادے پڑھا کرتے تھے۔ افسوس کہ ایک کے بعد دوسری حکومت نے ان اداروں کو زوال پر آمادہ ہونے دیا۔ بہت سے تجزیہ کار نشاندہی کرتے ہیں کہ دسیوں لاکھ غیر تعلیم یافتہ اور بے روزگار نوجوان عدم استحکام کا سبب بنتے جائیں گے۔ ان کے وسائل مختص نہیں۔ آدھا پاکستان 20 سال سے کم عمر لڑکوں پر مشتمل ہے، اور اگر انہیں 30 سال تک شمار کیا جائے تو وہ آبادی کا 70% ہوتے ہیں۔ نصف صدی میں آبادی 3 گنا ہوگی۔ آئندہ 20 برس کے اندر 8.5 کروڑ مزید بڑھے گی۔ میں نے یہ اعداد و شمار برٹش کونسل کی ایک رپورٹ سے لیے ہیں۔ 8.5 کروڑ کا مطلب ہے کہ کراچی جیسے 5 اور شہر۔ تلافی اور تیاری کے لیے اب ہمارے پاس بہت تھوڑی مہلت باقی ہے۔ ناراض اور محروم لوگوں کی ایک فوج ظفر موج کے بجائے اس عظیم آبادی کو ہم محنت کشوں کی ایک بے بہا لشکر اور صف بصف صارفین کی صورت دینی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اکثر غریب ممالک کے مقابلے میں بھی تعلیم پر ہمارے اخراجات نفس کے قریب ہیں۔ 3 طرح کے تعلیمی ادارے ہیں: انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور مدرسے۔ ان میں سے ہر ایک کا مزاج اور ماحول مختلف ہے، اور وہ سب الگ اقسام کے طالب علم پیدا کرتے ہیں۔ بہترین قسم کے انگلش میڈیم اسکولوں کا نصاب امریکہ اور برطانیہ سے درآمد کیا جاتا ہے۔ سرکاری اسکول اشروں کی بے توجہی اور مالی بے نیازی کے سبب زوال کا شکار ہوتے ہوتے بہت ہی پست ہو گئے۔ اب ان میں تعلیم پانے والے طلباء انگریزی والوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے، جبکہ 20ویں صدی کے 7ویں عشرے تک بہترین دماغ انہی اداروں سے ابھر کر آتے تھے۔ پھر مدارس ہیں، بے شک ان میں سے بعض کا معیار بہت بلند ہے۔ ان میں درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والے وہ طالب علم ہوتے ہیں جن کے والدین کو دینی تعلیم سے شغف ہے۔ بھاری تعداد مگر ایسی ہے
جو خود مدارس یا مساجد ہی میں کھپ سکتی ہے۔ عصر حاضر کے علوم سے وہ ناآشنا رہتے ہیں، معیشت کے مرکزی دھارے میں وہ شریک نہیں ہو سکتے اور فرقہ پرستی کا ان سے اندیشہ رہتا ہے۔ غریب والدین اپنے بچوں کو ان مدارس کے سپرد کر دیتے ہیں، اس لیے فقط تدریس ہی نہیں، اکثر کھانا اور رہائش بھی مفت ہوتی ہے۔ سرکاری اسکولوں کی تباہی کے نتیجے میں نجی تعلیمی اداروں کا قیام ایک پرکشش کاروبار بن چکا ہے۔ سارے کے سارے امیر لوگ اپنے بچوں کو ان اداروں میں پڑھاتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں بھی بعض والدین اپنے وسائل کا بڑا حصہ بچوں کی تعلیم پر صرف کر ڈالتے ہیں۔ اس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ سب مجبوریوں کے باوجود تعلیم کو وہ کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ کتنی ہی رپورٹیں اور کتنے ہی قرطاس ابیض چھپ چکے ہیں۔ ان میں سے تمام تعلیمی اداروں کے لیے ایک ہی نصاب کی سفارش تھی، لیکن عمل قطعاً نہ ہوا۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اشرافیہ اس بات کو پسند نہیں کرتی، اپنے لیے وہ ترجیحی سلوک کی آرزومند ہے۔ 1972 میں نجی اداروں کو سرکاری تحویل میں لینے کا فیصلہ بھی تعلیمی اداروں کی تباہی کا سبب بنا۔ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ یہ اقدام درست نہیں تھا۔ اساتذہ کو سرکاری ملازم بنا کر سیاست کا دروازہ کھول دیا گیا۔ کرپشن پر جو اس سیاست کی سگی بہن ہے، تعلیم کے میدان میں بھی داخل ہو گئی۔ استاد کو اب اپنے ادارے کا وفادار رہنے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ وہ نہ اسے ملازمت دینے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ خراب کارکردگی پر الگ کر دینے کا۔ جن کے مراسم اچھے ہیں، جب چاہیں وہ بہترین اسکولوں میں اپنا تبادلہ کرا لیں۔ اساتذہ کی تقرری اب سرپرستی کے ایک نظام کی مرہون منت ہے۔ اہلیت اور صلاحیت سے قطع نظر سیاست دان ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ ایسے میں بھوت اسکول پورے ملک میں موجود ہیں، جہاں استاد تنخواہیں تو وصول کرتے ہیں لیکن در و دیوار ان کی صورت کبھی نہیں دیکھ پاتے۔ پاکستان بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے ڈین اور واشنگٹن کے ووڈرو ولسن انٹرنیشنل سینٹر فار اسکالرز کی سبیہ منصور نے صورتحال کی تصویر کشی اس طرح کی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے اسکولوں کو قومیانے کے بعد افسر شاہی کے ایک عفریت نے جنم لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اور زیادہ بھیانک اور طاقتور ہوتا گیا۔ کرپشن کے امکان بڑھتے گئے۔ پاکستان اب ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہے جہاں تعلیمی نظام کے اندر اساتذہ کے مقابلے میں دوسرے ملازمین کا تناسب نسبتاً زیادہ ہے۔ سرکاری تسلط کا مطلب یہ بھی ہے کہ حکومت بدلنے کے ساتھ ہی تعلیمی اداروں کا کردار بھی تبدیل ہو جائے۔ اسی تعلیمی نظام سے پریشان ہو کر میں نے میاں والی میں نمل یونیورسٹی قائم کی۔ دیہی علاقے میں یہ ملک کی واحد جامعہ ہے۔ اول میں اپنے حلقہ انتخاب میں شدید بے روزگاری سے متاثر ہو کر اس طرف متوجہ ہوا۔ بعض دیہات میں معاملہ بے حد سنگین تھا۔ بے روزگاری کے سبب نوجوان جرائم اور منشیات کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک ٹیکنیکل کالج بناؤں۔ اسی اثنا میں برطانیہ کے بریڈفورڈ یونیورسٹی نے مجھے چانسلر کی منصب کی پیشکش کی۔ اس موقع سے میں نے فائدہ اٹھانے کا سوچا کہ ملک میں ایک ایسی یونیورسٹی ہی بنا دوں۔ جب اس نواح کے دیہاتوں سے بات کی تو انہوں نے بہت فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے زمین وہ مفت فراہم کریں گے۔ چنانچہ میں نے اس منصوبے کو وسیع تر کرنے کا ارادہ کیا۔ صرف ایک کالج ہی کیوں، ایک سرسبز و شاداب اور خود انحصار شہر علم کیوں نہیں؟ تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا۔ 2007 میں طلباء کی پہلی کھیپ ادارے میں داخل ہوئی۔ 2012 میں ان کی تعلیم انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ ان سب کے ہاتھوں میں بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریاں ہوں گی۔ ماہرین اور کاریگروں کی ملک میں اس قدر کمی ہے کہ انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کو فوراً ہی ملازمت مل جائے گی۔ خوبصورت نمل جھیل کے کنارے اب میں ایک ٹیکنالوجی پارک کا خواب دیکھتا ہوں۔ پہاڑوں کے پیچھے برطانیہ نے مجھے ایک سیرگاہ بنا دی ہے۔ میری آرزو ہے کہ نمل یونیورسٹی کے طلباء کے خاطر میں یہاں موسم گرما کا ایک صحت افزا مقام تیار کروں۔ اس یونیورسٹی کے منصوبے کی مزاحمت مقامی سیاستدانوں کی طرف سے ہوئی۔ جتنی رکاوٹیں وہ کھڑی کر سکتے تھے کر گزرے۔ جیسے ہی میں نے منصوبہ پیش کیا، 10 کلومیٹر دور صوبائی حکومت نے ایک کالج کی تعمیر شروع کر دی۔ 3 گنا زیادہ روپیہ صرف کرنے کے باوجود وہ اب بھی ایک ڈھانچے کے سوا کچھ نہیں۔ اسی اثنا میں ہماری یونیورسٹی طلباء کی آوازوں سے زندہ ہو گئی۔ سیاسی اشرافیہ کو تعلیم کے فروغ اور حالات میں تبدیلی پیدا کرنے سے ہرگز کوئی دلچسپی نہیں۔ 3 طرح کا موجودہ تعلیمی نظام ملک میں موجود ہے
اور ظاہر ہے کہ پیچیدگیوں کا ذریعہ مغرب زدہ عمرہ اور غریبوں میں پہلے سے واقع خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ بنیاد پرستی کو اس سے فروغ ہے۔ اگر کوئی بیک وقت انگریزی اور اردو اخبارات کا عرق ریزی سے مطالعہ کرے تو وہ محسوس کے بغیر نہ رہے گا کہ ان کا تعلق دو مختلف ممالک کے ساتھ ہے۔ انگریزی لکھنے والوں میں مقامی ثقافت کی تضحیک کرنے والے کم نہیں، اگرچہ اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہی ان کا قاری ہے۔ انگریزی اسکولوں کے طلباء اپنے ہی وطن ہی میں اجنبی بن کر رہ جاتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ابلاغ میں انہیں دشواری رہتی ہے۔ جب ہم نے لاہور کے ایک ایسے ہی ممتاز کالج سے فارغ التحصیل نوجوان کو شوکت خانم ہسپتال کی مارکیٹنگ ٹیم کا حصہ بنایا تو ہم نے دیکھا کہ اپنے سب سے بڑے عطیہ دہندگان عام تاجروں سے بات کرنے میں انہیں مشکل پیش آتی ہے۔ ہمارے محسن دکاندار بیچارے روانی سے اردو میں بھی اظہار مدعا نہیں کر سکتے کہ ان کی زبان پنجابی ہے۔ یہ نوجوان ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے ہیں، ان کے جملوں میں انگریزی الفاظ کی بھرمار ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ کاروباری امور کی تعلیم دینے والے مذکورہ ادارے نے ان کی تربیت میں بین الاقوامی کمپنیوں یا بیرون ملک ملازمت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا۔ دوسری طرف اردو میڈیم اسکولوں اور مدارس سے نکلنے والے طلباء مغربی کلچر کا ادراک نہیں رکھتے۔ نام نہاد اشرافیہ سے وہ بیزار نظر آتے ہیں اس وقت جب مشرق وسطیٰ کے ممالک نہ صرف مغربی استعمار اور اپنے آمروں سے نجات پانے کی تحریک سے دوچار ہیں، جب وہ اپنی آزادی کی تکمیل پر تلے ہیں، پاکستان میں بھی ایک سماجی اور سیاسی انقلاب کی طرف گامزن ہے۔ مشرق وسطیٰ کی ہی مانند ہمارا معاشرہ حالات کو جامد رکھنے کی خواہش مند چھوٹی سی اشرافیہ اور تبدیلی کی آرزو مند نئی نسل میں بٹ چکا ہے۔ نوجوان نسل ایسی جمہوریت کے لیے بیتاب ہے جس میں ان کا ایک کردار ہو۔ مشرق وسطیٰ کے مقابلے میں بعض اعتبار سے پاکستان افضل اور بہتر حالات میں ہے۔ ہر چند کے 3 اشروں کی ڈکٹیٹرشپ اس نے بھگتی ہے۔ مکمل آزادی کی طرف گامزن نیم جمہوری نظام کے وار بھی سہ چکا، اس تجربے سے اب بھی وہ گزر رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں اس میں کار فرما ہیں، بڑی حد تک میڈیا آزاد ہے اور اظہار خیال کے مواقع اب میسر ہیں جن سے مدتوں اسے محروم رکھا گیا۔ عام آدمی کی قوت تخلیق اور پیش قدمی کو پولیس کے جبر سے تباہ کیا گیا یا شخصیت پرستی کی جہالت سے۔ اس کے باوجود اب خلق خدا ان دیوتاؤں سے بیزار ہے۔ پرخلوص جد و جہد کے ساتھ ہمیں ان متصادم تصورات میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے جو اس پر مسلط کیے گئے۔ مختلف علاقوں اور نسلوں میں رفاقت استوار کرنی ہے۔ یہ خطہ ارض مشرق وسطیٰ، وسطی اور جنوب مغرب ایشیا کے درمیان واقع ہے، تہذیب اور آبادیوں کا سنگم۔ اس کے غیر معمولی جغرافیائی اہمیت کو اس کا اثاثہ بننا چاہیے، نہ کہ بوجھ۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہر چند نوجوانوں کو قومی معاملات سے الگ رکھا گیا۔ پولیس گردی اور جعلی سیاست سے وہ بیزار ہیں، لیکن پھر بھی قومی معاملات میں ان کی دلچسپی روز افزوں ہے۔ مشرق وسطیٰ سے پہلے تحریک پاکستان میں اٹھی جب نوجوانوں کے کارواں وکلا تحریک میں جا شامل ہوئے۔ ناقابل بیان دشواریوں کے باوجود انہوں نے چیف جسٹس کی بحالی کو ممکن بنا دیا۔ اس تحریک کو اگرچہ اغوا کرنے کی کوشش کی، راکھ کے نیچے مگر چنگاریاں اب بھی سلگ رہی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوگا، نرم انقلاب کا ایک عظیم دھارا پھوٹ بہے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مفاد پرستوں کو وہ بہا لے جائے گا۔ یہ دھارا تو 30 اکتوبر کو لاہور کے تاریخی جلسے عام میں ہی ابل پڑا، جیسے پتھر کا جگر چیر کر جھرنا پھوٹے۔